اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا کہ قمرم منیرہ، جو چاند ہے وہ منیر ہے، یعنی چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کہا، قمرم منیرہ نہیں کہا، سراج منیرہ کہا۔ تو سراج سورج جو ہے وہ سراج ہے، یعنی جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج بھی ہیں اور منیر بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے منیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے منیر ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن سراج بن گئے ہیں۔ سراج کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور، وحی اور غیب کی خبریں وصول کرنے کے بعد انسانوں کو منعکس کر کے منیر ہو گئے۔ اللہ کے نور کی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک سراج، یعنی ایسا چراغ بن گئے ہیں جس کی اپنی روشنی اور نور ہے، جو ہمیں اسوہ حسنہ اور احادیث کی صورت میں ہمارے لیے رہنما ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیر ہے اللہ کے نور سے، اور اللہ کے نور سے سراج بن گئے ہیں، یعنی اپنی روشنی بھی دے رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک جو ہے اس کی تو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو تو بتا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، وہ بھی ایک سورج کی روشنی کی طرح ہم مسلمانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے۔ اب میں آپ کو دو احادیث سناتا ہوں۔ ایک تو حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنیا میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پچھلی آیت میں بھی سراج منیرہ سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی، اور اس وقت تک حضرت آدم کی روحانی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک اور حدیث ہے احمد بن حنبل المسند میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت عطا ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی روحانی تخلیق تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی جسمانی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جب روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی، یعنی روح تو تخلیق ہو چکی تھی لیکن ابھی جسمانی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے منور ہوئے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی، اور نبوت اس وقت عطا ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام
ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی روحانی تخلیق ہو چکی تھی اور جسمانی تخلیق جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت آدم کی یا کسی کی بھی جسمانی تخلیق سے پہلے روحانی تخلیق ہوئی تھی۔ ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق جو ہے وہ سب سے پہلے روحانی تخلیق ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیقات کی۔ اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہی جسمانی تخلیق فرمائی، انسانوں کی بھی اور اس کائنات کی بھی۔ اس سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں۔